صحابہ کرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ذرا ہمیں وہ چیز تو بتائیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفم والفرج، دو چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گی۔ دو چیزیں ہیں، اور یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں۔ جیسا کہ ایک دوسری روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ پہلی چیز ہے انسان کا منہ۔ یہ منہ جو ہے، انسان کی زبان، یہ اتنی خطرناک ہے کہ ایک صحابی کو پیغمبر علیہ السلام نے نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ زبان سے بھی کچھ ہوتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرا دینے والی چیز زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے جہنم میں سب سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے۔ یعنی جہنم میں لے جانے والی جو چیزیں ہیں، ان میں جو سر فہرست سب سے اوپر جو چیز ہے، جو سب سے زیادہ مشترک ہے، سب سے زیادہ کامن ہے، وہ زبان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر زبان پر قابو پانے کی وہ مہارت اور وہ صلاحیت تھی کہ ان کی پوری نگاہ اس چیز پر ہوتی تھی کہ میری زبان سے کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہ نکلے جس کی وجہ سے میرا دین، میرا ایمان، میرے اخلاق، میرے اعمال برباد ہو جائیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ سیدنا عمر نے دیکھا کہ ابو بکر بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے آواز دے کر کہا، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اسے سزا دے رہا ہوں کیونکہ یہی تو وہ چیز ہے جس نے مجھے ہزاروں مرتبہ، جس نے مجھے بے شمار مرتبہ رسوائی کا سامنا کروایا ہے۔ زبان انسان کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے جو بہت ہی کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ یہ زبان ہی تو ہے نا کہ جس سے اگر دو چار جملے نکل جائیں تو انسان عزت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور دو چار جملے اگر خراب نکل جائیں تو انسان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں۔ اس نے صبح ایک نجومی کو بلایا جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا، اور بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں، تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نجومی نے عرض کیا، جہاں پناہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے سارے افراد، آپ کے بیوی بال بچے، آپ کی اولاد، سب کی سب آپ کے جیتے جی ہی سب مر جائیں گے۔ بادشاہ کو یہ تعبیر سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے جلاد کو بلایا اور حکم دیا کہ اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اسے موت کی سزا دے دی جائے۔ پھر بادشاہ نے دوسرے نجومی کو بلایا، اور اس نجومی سے بھی بادشاہ نے یہی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نجومی نے عرض کیا، جہاں پناہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عمر پائیں گے، یعنی آپ اپنے خاندان کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جئیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، اور اس نے وزیر کو کہا کہ اسے خوب ڈھیر سارا انعام دیا جائے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ دونوں نجومی نے تعبیر ایک ہی بتائی ہے، لیکن بتانے کے انداز میں فرق ہے۔ وہ جو پہلے نجومی نے تعبیر بتائی کہ جہاں پناہ آپ کے خاندان کے سارے لوگ مر جائیں گے، آپ کے جیتے جی سب مر جائیں گے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ سب سے زیادہ عمر پائیں گے۔ اور دوسرے نجومی نے بھی جب یہ کہا کہ جہاں پناہ آپ سب سے زیادہ عمر پائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے سارے لوگ مر جائیں گے، لیکن دونوں کے بتانے کے انداز میں فرق ہے۔ ایک شخص نے تعبیر اس انداز میں بتایا کہ اسے موت کی سزا سنا دی گئی،
اور دوسرے شخص نے تعبیر اس انداز میں بتایا کہ اسے انعام سے نوازا گیا۔ یہ زبان ہی ہے جو انسان کا ہنر، اس کا سلیقہ ظاہر کرتی ہے۔ فارسی میں کسی نے بہت اچھی بات کی ہے، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب ہنرش نہفتہ باشد، کہ جب تک انسان گفتگو نہیں کرتا اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان زبان کھولتا ہے اس کا عیب بھی کھل جاتا ہے اور اس کا ہنر بھی کھل جاتا ہے۔ زبان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کس کے اندر کتنی لیاقت ہے، کس کے اندر کتنی نیکی ہے اور کس کے اندر کتنی برائی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اور دوسری چیز جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں سب سے زیادہ داخل ہوں گے وہ ہے شرمگاہ۔ شرمگاہ یعنی زنا کے گناہ سے۔ شرمگاہ کا گناہ ہم سب جانتے ہیں کہ شرمگاہ کا گناہ کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو یعنی زبان کو اور شرمگاہ کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ بیان فرمایا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان دونوں پر قابو پانے کی، ان دونوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری یہ دونوں چیزیں سلامت رہیں، اور جب ہماری یہ دو چیزیں سلامت رہیں گی تو ہم سلامت رہیں گے۔ ہم سلامت رہیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، جہنم سے ہم نجات پانے والے ہوں گے۔ اب آخر میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم پوری دنیا تک اللہ رب العزت کے کلام کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پہنچا سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس مشن میں ہمارے شریک ہوں، اور اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ تازہ فکر کے پیغامات کو، تازہ فکر کی ویڈیوز کو جہاں تک ممکن ہو سکے پھیلانے کی کوشش کرنا۔ جس طرح سے آپ سے ممکن ہو سکے تازہ فکر کے پیغامات کو آپ پوری دنیا تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں، اس جذبے کے ساتھ کہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔